میری میری اماں پاگل تھیں۔ یہ جملہ یہ جملہ میں نے ہمیشہ ہنستے ہوئے کہا، کبھی کبھی دوستوں کے سامنے، کبھی خود اپنے دل کو بہلانے کے لیے، اور کبھی اس سماج کے سامنے جو عقل کی لکیر سے باہر کھڑے ہر انسان کو ایک ہی لفظ میں سمیٹ دیتا ہے: پاگل۔ مگر سچ پوچھیں تو مجھے کبھی یہ جاننے کی فرصت ہی نہ ملی کہ پاگل کس سے کہتے ہیں۔ اماں کبھی گھنٹوں خاموش بیٹھ کر کسی اندیکھے وجود سے باتیں کرتی، کبھی ایک ہی جملہ بار بار دہراتی، اور کبھی اچانک میری طرف دیکھ کر ایسے مسکراتی جیسے میں ہی ان کی پوری دنیا ہوں۔ محلے والے کہتے تھے ان پر اثر ہے، کچھ کہتے دماغ کمزور ہے، اور کچھ یہ کہ تقدیر نے ان کے حصے میں ہوش نہیں لکھا۔ مگر میں نے بس یہ دیکھا کہ وہ ایک بوجھ تھی، ایسا بوجھ جو میرے کندھوں کو جھکا رہا تھا، میرے خوابوں کو چھوٹا کر رہا تھا، اور میری زندگی کو ایک ایسی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھا کہ جس کا سرا نہ نظر آتا تھا نہ انجام۔ ابا کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری میرے سر آ گری تھی۔ لوگ ہمدردی جتاتے، مگر ان کی آنکھوں میں ترس کم اور تماشا زیادہ ہوتا۔ بیچارہ پاگل ماں کا اکلوتا بیٹا، یہ جملہ میرے پیچھے ایسے گھومتا جیسے سایہ۔ میں نے نوکری کی، کرائے کے مکان بدلے، اور ہر جگہ اماں کو ساتھ لے کر گیا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی شرمندگی، کوئی نہ کوئی منظر ایسا بن جاتا کہ میرا سر جھک جاتا۔ وہ بازار میں چیخنے لگتی، کبھی کسی اجنبی کو اپنا مرحوم بھائی سمجھ کر لپٹ جاتی، اور کبھی رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ضد کرتی۔ میں اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر باہر سے مضبوط بنے رہنے کا ناٹک کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے دل میں ایک خیال آیا، لوگوں کی نظروں میں نارمل ہو جاؤں گا۔ میں نے اس خیال کو کئی راتیں دبانے کی کوشش کی، مگر یہ خیال تھا جتنا دباؤ اتنا ہی پھیلتا گیا۔ اور پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے میرے حال، میرے ماضی اور میرے مستقبل سب کو ایک ساتھ بدل ڈالا۔ میں اماں کو کراچی لے آیا، میں نے انہیں بتایا کہ ہم سیر کو جا رہے ہیں، سمندر دیکھیں گے، ہوا کھائیں گے، دل بہلائیں گے۔ اماں خوش تھیں، حد سے زیادہ خوش۔ وہ راستے بھر بچوں کی طرح سوال کرتی رہیں، کھڑکی سے باہر دیکھتی رہیں، اور بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی: بیٹا، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ میں ہر بار مسکرا کر کہتا: نہیں اماں، میں کیوں چھوڑوں گا؟ اور ہر بار یہ جھوٹ میرے سینے میں کیل کی طرح ٹھونک دیا جاتا۔ کراچی کا ساحل، شور، رش، چیخیں، کہے، بچے، غبارے، گھوڑے، مچھلی کی خوشبو، سمندر کی گرج، ہر طرف زندگی۔ مگر میرے اندر ایک قبر تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جیسے کوئی اداکار اپنے کردار میں پوری طرح ڈوبا ہو۔ اماں بار بار رک جاتی، کبھی پانی کو دیکھ کر، کبھی کسی بچے کو، کبھی کسی بیچنے والے کو، اور میں بے چینی سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، موقع تلاش کر رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا، ایک ہلکا سا دھکا، رش کی ایک لہر، اور میں نے جان بوجھ کر اماں کا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں آگے بڑھتا گیا، پیچھے سے اماں کی آواز آئی:
کمزور لرزتی ہوئی، بیٹا ہاتھ پکڑو نا، مجھے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے میں نے اماں کی آواز کو انسنا کر دیا۔ میں نے قدم مزید تیز کر لیے۔ اماں پیچھے سے چیختی رہی، چلاتی رہی، بیٹا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے میں نے ان کی آواز کو انسنا کر دیا۔ میں نے بالکل بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ وہ آوازیں دیتی رہی، بیٹا بیٹا۔ سمندر کی آواز نے اماں کی آواز کو نگل لیا، اور میں بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں سیدھا ملتان واپس آ گیا۔ راستے بھر میرے میرے دل کی دھڑکن کانوں میں گونجتی رہی۔ کبھی لگا پولیس پکڑ لے گی، کبھی لگا اماں اچانک سامنے آ کھڑی ہوں گی، مگر مگر کچھ نہیں ہوا۔ دن گزر گئے، پھر ہفتے۔ میں نے احتیاطاً گھر بھی بدل لیا، یہ سوچ کر کہ کہیں اماں لوٹ نہ آئے، کہیں مجھے پہچان نہ لے۔ نئے گھر میں سامان سیٹ کرتے ہوئے میں میں خود کو ایک فاتح سمجھ رہا تھا، آزاد، ہلکا اور بے فکر۔ مگر مگر قسمت شاید میری فتح پر خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک دن میری نظر ایک پرانے ٹرنک پر پڑی، وہی ٹرنک جس میں اماں کا سامان تھا، کپڑے، دوپٹے، کچھ پرانی تصویریں۔ میں نے بے دلی سے اسے کھولا، بس رسمی طور پر، مگر جیسے ہی میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا، اندر ایک لفافہ نظر آیا، موٹا، پیلا، وقت کی مار کھایا ہوا۔ میں نے اسے نکالا، یہ ایک بینک سرٹیفکیٹ تھا۔ میں نے جیسے ہی اس پر لکھی تحریر پڑھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، اور میری روح جیسے جسم سے نکل کر واپس ٹکرا گئی، کیونکہ اس سرٹیفکیٹ میں جو لکھا تھا وہ میری سوچ، میرے جرم اور میری اماں، سب کو ایک نئے مفہوم میں بدل رہا تھا۔ بینک سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں تھا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ نہیں، میری تقدیر کانپ رہی ہو۔ کاغذ پر لکھی سطریں صاف تھیں، مگر میری آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ اس سرٹیفکیٹ میں اماں کے نام، ایک طویل مدتی فکسڈ ڈپازٹ کا ذکر تھا۔ رقم اتنی زیادہ تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنے صفر دیکھے ہی نہیں تھے۔ مگر اصل چیز رقم نہیں تھی، اصل چیز وہ نوٹ تھا جو نیچے چھوٹے حروف میں درج تھا۔ یہ رقم والدہ کے انتقال کے بعد اکلوتے بیٹے کے نام منتقل کی جائے گی، بشرطے کہ وہ زندہ ہوں اور شناخت ثابت کریں۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اماں، جنہیں میں پاگل سمجھتا رہا، جنہیں میں بوجھ سمجھتا رہا، جنہیں میں نے سمندر کے شور میں چھوڑ دیا، وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی امانت چھوڑ گئی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ ٹرنک میرے سامنے کھلا پڑا تھا، اور ماضی میرے اوپر جھک کر ہنس رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ایک منظر واپس آنے لگا۔ وہ دن جب اماں چپ چاپ کسی بینک کے سامنے رکی تھی، اور میں جھنجھلا گیا تھا کہ یہاں کیوں رک گئیں۔ وہ بار بار کہتی تھی، بیٹا بس تھوڑی دیر، ضروری کام ہے۔ میں نے کبھی پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ کیسا کام۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کو محفوظ کر رہی تھی، اس بیٹے کے لیے جو ایک دن انہیں ہی غیر محفوظ چھوڑ دے گا۔ وہ راتیں یاد آئیں جب اماں اندھیرے میں جاگتی رہتی، کچھ
کچھ حساب کتاب کرتی رہتی، کاغذات سنبھال کر رکھتی، اور مجھے اور مجھے دیکھتے ہی چونک کر مسکرا دیتی۔ میں سمجھتا تھا یہ پاگل پن ہے، مگر اب ہر مسکراہٹ میرے لیے ایک تمانچہ بن چکی تھی۔ اس رات اس رات میں سو نہ سکا۔ آنکھیں بند کرتا تو کراچی کا ساحل نظر آتا، اماں کی آواز، بیٹا بیٹا ہاتھ پکڑو نا، اور میں پیچھے نہیں مڑتا۔ کبھی خواب میں لگتا وہ بھیڑ چیرتی ہوئی میری طرف آ رہی ہے، کبھی لگتا سمندر کی موجیں ان کے پاؤں کو چھو رہی ہیں اور وہ مجھے آواز دے رہی ہیں۔ میں پسینے میں بھیگ کر اٹھ جاتا، دل چاہتا چیخوں، مگر چیخ کس پر؟ خود پر، قسمت پر، یا اس ضمیر پر جو اب جاگ چکا تھا؟ دن میں خود کو مصروف رکھتا، مگر راتیں مجھ سے سوال پوچھتی تھی۔ کیا واقعی ہی اماں پاگل تھی، یا پاگل میں تھا جو محبت کو بوجھ سمجھ بیٹھا؟ میں نے بینک جانے کا فیصلہ کیا۔ دل میں ایک عجیب سی امید تھی کہ شاید یہ سب کوئی غلطی ہو، شاید سرٹیفکیٹ جعلی ہو، شاید اماں نے یہ سب میرے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے کیا ہو۔ بینک کے اندر داخل ہوا تو ٹھنڈی ہوا نے میرے جسم کو چھوا، مگر دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھی خاتون نے کاغذات دیکھے، کمپیوٹر میں کچھ ٹائپ کیا اور پھر سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظر میں ترس تھا، خالص، بے ساختہ۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کی والدہ بہت مضبوط عورت تھی۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ مضبوط؟ وہ جنہیں میں کمزور سمجھتا رہا۔ خاتون نے بتایا کہ اماں باقاعدگی سے آتی تھیں، پیسے جمع کراتی، اور ہر بار یہی کہتی، میرے بیٹے کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں بینک سے نکلا تو دھوپ تیز تھی، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ سڑک پر لوگ چل رہے تھے، ہنس رہے تھے، زندہ تھے، اور میں اندر سے مر چکا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جرم صرف قانون کے خلاف نہیں ہوتا، کچھ جرم روح کے خلاف بھی ہوتے ہیں، اور ان کی سزا عدالت نہیں، انسان خود دیتا ہے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں شاید زندہ ہو، شاید کسی نے انہیں سہارا دیا ہو، شاید وہ کسی درگاہ یا پاگل خانے میں ہوں گی۔ میں نے خود کو تسلی دی، مگر دل جانتا تھا کہ میں نے انہیں ایک ایسے ہجوم میں چھوڑا تھا جہاں پاگل عورت کی آواز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ چند دن بعد ایک اور چیز ملی۔ ٹرنک کے نچلے حصے میں ایک پرانی ڈائری، سرخ کور، کناروں سے پھٹی ہوئی۔ میں نے اسے کھولا تو پہلا صفحہ خالی تھا، دوسرے پر تاریخ لکھی تھی میرے نام کے ساتھ۔ ہر صفحہ میرے لیے تھا۔ اماں نے لکھا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، مگر انہیں اپنے ہوش پر پورا یقین ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ راتوں کو جاگ کر کیوں حساب لگاتی ہیں، کیوں پیسے بچاتی ہیں، کیوں ہر دعا میں میرا نام لیتی ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ اگر میرا بیٹا کبھی مجھ سے تنگ آ جائے تو اللہ اسے معاف کر دے۔ وہ نہیں جانتا کہ ماں کا دل کتنا کمزور اور کتنا مضبوط ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ یہ وہ معافی بھی تھی جو میں نے مانگی بھی نہیں تھی، اور یہ وہ محبت تھی جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا۔
اب اب میرا دل چاہتا تھا کہ سب کو بتاؤں، چیخ چیخ کر کہوں کہ میں نے ایک ماں کو چھوڑ دیا، کہ میں قاتل ہوں، اگر ہاتھوں سے نہیں تو نیت سے ضرور۔ مگر مگر زبان گونگی تھی۔ میں نے سوچا، اگر اماں واپس آ گئیں تو، اگر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں تو میں روز دروازے کی طرف دیکھتا، ہر آہٹ پر چونک جاتا، مگر دروازہ خاموش رہا، اور یہ خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے اللہ مجھے مہلت دے رہا ہے، یا شاید سزا دے رہا ہے۔ اس خاموش انتظار کی شکل میں یہیں سے میرے اندر ایک خوف نے جنم لیا۔ اگر اگر اماں زندہ نہ ہوئیں تو، اور اگر وہ زندہ ہو کر بھی مجھے ڈھونڈتی رہی تو، اور اگر وہ سب جانتی تھیں کہ میں کیا کروں گا، میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کہ میں بالآخر انہیں ایک دن چھوڑ دوں گا۔ یہ سوال میرے دماغ میں زہر کی طرح پھیلنے لگا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ اگلا جواب مجھے کہاں لے جائے گا، نجات کی طرف یا مکمل بربادی کی طرف۔ ڈائری پڑھنے کے بعد میں وہ انسان نہیں رہا تھا جو کل تک تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک اجنبی کو جاگتے محسوس کیا، ایسا اجنبی جو ہر وقت مجھ سے سوال کرتا، مجھے کٹہرے میں کھڑا کرتا، اور میرے ہر بہانے کو جھوٹ ثابت کر دیتا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو اپنا چہرہ پہچان نہیں پاتا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر مستقل خوف کی لکیر، اور آنکھوں میں ایک ایسی شرمندگی جو کسی سے چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ سب وہم ہے، احساس جرم کا کھیل ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وقت ٹھیک نہیں کرتا، وقت صرف سچ کو اور بے نقاب کر دیتا ہے۔ ایک رات میں نے اماں کو خواب میں دیکھا، وہی پرانا سفید دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، پاؤں ننگے، اور چہرے پر وہی مانوس سی مسکراہٹ، مگر اس بار ان کی آنکھوں میں سوال تھا، شکوہ نہیں۔ وہ بولی، نہیں، بس مجھے دیکھتی رہی۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھا، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 3 بجے تھے، کمرے میں مکمل خاموشی، مگر مجھے لگا کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، کیا تم واقعی ہی آزاد ہو؟ میں نے کان بند کیے، مگر آواز اندر ہی اندر گونجتی رہی۔ اگلے دن میں نے کراچی جانے کا فیصلہ کر لیا، نہ کوئی منصوبہ، نہ کوئی واضح مقصد، بس ایک ضد، ایک بے چینی، ایک آخری امید کہ شاید وہاں جا کر کچھ بدل جائے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں اماں کو ڈھونڈنے نہیں جا رہا، میں بس اپنے خوف سے بھاگ رہا ہوں، مگر سچ یہ تھا کہ میں اسی ساحل کی طرف لوٹ رہا تھا جہاں میں نے اپنی انسانیت چھوڑ دی تھی۔ بس میں نے کسی کو بتایا نہیں، جیسے چور اپنے جرم کی جگہ پر اکیلا لوٹتا ہے۔ کراچی پہنچ کر میں سیدھا ساحل کی طرف گیا، وہی شور، وہی ہجوم، وہی سمندر، مگر اب سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔
ہر چہرے میں مجھے اپنی اماں نظر آتی تھی، کوئی عورت جو اکیلی بیٹھی ہو، کوئی جو بڑبڑاتی ہوئی چل رہی ہو، کوئی جو اپنے آنچل کو مضبوطی سے تھامے کھڑی ہو۔ میرا دل ہر بار رک سا جاتا۔ میں لوگوں سے پوچھتا رہا، کبھی بھیکاریوں سے، کبھی خانچہ فروشوں سے، کبھی پولیس والوں سے، کیا آپ نے ایک پاگل سی عورت کو دیکھا ہے؟ اور ہر بار مجھے ایک ہی جواب ملتا، نہیں۔ کچھ ہنستے، کچھ ترس کھاتے، اور کچھ مجھے پاگل سمجھ کر ٹال دیتے۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جب کوئی شخص پاگل کہلایا جائے تو اس کا وجود معاشرے کے لیے دھندلا ہو جاتا ہے۔ میں نے پاگل خانوں کے چکر لگائے، شیلٹر ہومز دیکھے، فٹ پاتھوں پر سوئے لوگوں کو غور سے دیکھا۔ ہر جگہ ایک امید ٹوٹتی اور دوسری جنم لیتی۔ کئی بار دل چاہا کہ سب چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، مگر پھر ڈائری کا ایک لفظ یاد آتا، ماں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، مگر ماں کی دعا کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا۔ یہ جملہ میرے قدم روک لیتا، میں خود کو سزا دیتا رہا۔ شاید یہی میری نجات تھی۔ تیسرے دن ایک بوڑھے چائے والے نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں اس سے اماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے کپ رکھتے ہوئے کہا، پاگل پاگل عورتیں بہت ہوتی ہیں بیٹا، مگر ایک تھی جو روز سمندر کے کنارے بیٹھ کر ایک ہی بات کہتی تھی، میرا میرا بیٹا آئے گا، وہ مجھے لینے آئے گا۔ میرے میرے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا، میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ بوڑھے نے نظریں چرا لی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کچھ مہینے پہلے ایک طوفان آیا تھا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ میرے میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، مکمل طور پہ بے آواز۔ میں ساحل کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ سمندر آج بھی ویسے ہی شور کر رہا تھا جیسے اس دن کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور وہ لمحہ دوبارہ جیا۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اماں پیچھے رہ گئی ہیں، اور میں پلٹ کر نہیں دیکھ رہا۔ اس بار مگر منظر بدل گیا۔ اس بار میں رک گیا، پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف سمندر تھا اور خاموشی۔ میں میں رونے لگا، بچوں کی طرح، بے آواز نہیں بلکہ سسکیاں لیتے ہوئے۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں آخر کار پاگل ہو چکا تھا، اسی طرح جیسے میں نے اماں کو سمجھا تھا۔ اسی رات ایک اور صدمہ میرا منتظر تھا۔ میں ایک پولیس اسٹیشن گیا، محض رسمی طور پر، محض اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ وہاں ایک پرانی فائل نکالی، ایک لاوارث عورت کی رپورٹ، جسے طوفان کے بعد مردہ خانے منتقل کیا گیا تھا۔ شناخت نہیں ہو سکی تھی، مگر تفصیل میں ایک جملہ تھا۔ عورت بار بار ایک ہی نام لیتی رہی، بیٹا بیٹا۔ میں نے فائل بند کر دی، میں مزید نہیں پڑھ سکا، مجھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرا دل سب جان چکا تھا۔ میں اس رات سمندر کے کنارے بیٹھا رہا۔ میں نے اللہ سے بات کی، پہلی بار، سچ میں، نہ کسی شرط کے ساتھ، نہ کسی بہانے کے ساتھ، میں نے کہا، اگر یہ سزا ہے تو قبول ہے، مگر یہ بتا دے کہ اماں نے مجھے معاف کیا یا نہیں۔ جواب میں صرف موجوں کی آواز آئی، مگر شاید یہی جواب تھا۔ کچھ سوالوں کا جواب خاموشی ہی ہوتا ہے۔ میں
واپس ملتان لوٹا تو گھر مجھے قبر لگنے لگا۔ دیواریں مجھے دیکھ کر تنگ ہو جاتی تھیں اور مجھے راتیں گھورتی تھیں۔ پیسہ، وہی پیسہ جو اماں نے میرے لیے جمع کیا تھا، اب میرے لیے زہر بن چکا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت تک نہ کی۔ ہر نوٹ پر مجھے اماں کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کیا یہی انجام ہے؟ کیا میں اسی احساس جرم کے ساتھ جیتا رہوں گا، یا کوئی راستہ ہے، کوئی کوئی کفارہ ہے، کوئی انجام جو اس کہانی کو کسی معنی تک پہنچا دے؟ اسی اسی سوال کے ساتھ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں سے جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ یا تو میں خود کو مکمل طور پر کھو دیتا، اور یا پھر سچ کا سامنا کر کے اپنے جرم کا بوجھ اٹھا کر کسی کسی انجام تک پہنچتا، کیونکہ اس جرم نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، میرے سکون کا قاتل بن گیا تھا، اور وہ انجام میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے میں نے آخر کار فیصلہ کر لیا کہ میں اس خاموش سزا کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ احساس جرم انسان کو آہستہ آہستہ نہیں مارتا، وہ اسے روز جلاتا ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر ہر یاد کے ساتھ۔ میں نے خود سے کہا، اگر اگر اماں واقعہ دنیا میں نہیں رہیں تو میں کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ان کے نام کو، ان کی ان کی نیت کو اور ان کی قربانی کو ضائع نہ ہونے دو۔ میں نے میں نے پہلی بار اس بینک سرٹیفکیٹ کو دوبارہ ہاتھ میں لیا، مگر اب وہ کاغذ مجھے دولت کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا اعلان لگ رہا تھا۔ مجھے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اماں نے اپنی قبر سے مجھے مجھے پکارا ہو، بیٹا، اگر میں نہ رہی تو میرا حق ادا کرنا۔ انسان بن کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ دیواریں میرے جرم کی گواہ تھیں۔ میں نے شہر کے مضافات میں ایک چھوٹا سا کمرہ لیا، سادہ، خاموش، بے نام۔ پھر میں نے وہ رقم استعمال کی، مگر اپنے لیے نہیں۔ میں نے کراچی اور ملتان کے درمیان ان جگہوں پر جہاں لاوارث عورتیں، پاگل سمجھی جانے والی مائیں اور بے آسرا بزرگ بھٹکتے تھے، ایک چھوٹا سا شیلٹر ہوم قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگ پوچھتے تھے، کیوں؟ میں جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب زبان سے نہیں، نیت میں ہوتے ہیں۔ میں نے اس جگہ کا نام رکھا، ماں ماں کی پکار۔ اس پکار کے پیچھے میری ماں کی آواز تھی، وہی آواز جو ساحل پر بھیڑ میں دب گئی تھی۔ میں روز وہاں جاتا، عورتوں کے پاؤں دباتا، ان کے لیے کھانا بنواتا، ان کے زخموں پر مرہم رکھواتا۔ کچھ کچھ عورتیں واقعہ ہی ذہنی مریض تھیں، کچھ بس دنیا کی ستائی ہوئی تھی۔ میں ہر ایک میں اپنی ماں کو تلاش کرتا۔ کوئی مجھے کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا تو میرا دل کانپ جاتا، مگر میں نظریں جھکا لیتا۔ میں اس خطاب کے قابل نہیں تھا، یا شاید اسی کے لیے خود کو قابل بنانا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے، پھر سال۔ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اخباروں میں میرے کام کا ذکر ہوا، انٹرویوز ہوئے، مگر ہر تعریف میرے لیے بوجھ تھی۔ میں جانتا تھا اگر وہ ایک دن میں اماں کا ہاتھ نہ چھوڑتا
تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ نیکی اگر جرم کے بعد آئے تو وہ کفارہ بن جاتی ہے، فخر نہیں۔ اور میں فخر کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایک رات جب شیلٹر ہوم میں سب سو چکے تھے، ایک نئی عورت لائی گئی۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، سفید بال، کمزور جسم، اور آنکھوں میں عجیب سی پہچان۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا، اماں کچھ یاد ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، دیر تک دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا ساحل پر بہت شور تھا نا؟ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا، میری سانس رک گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا مضبوطی سے، جیسے ڈوبتا ہوا تنکا پکڑتا ہے، اور کہا، میں جانتی تھی میرا بیٹا آئے گا۔ وہ اماں نہیں تھی، مگر اس لمحے مجھے یہ فرق محسوس ہی نہیں ہوا۔ میں اس رات بہت رویا، شاید پہلی بار، سچے دل سے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، مگر وہ ہمیں وہ دکھا دیتا ہے جو ہم بن سکتے ہیں۔ میری اماں شاید اس دنیا میں نہیں تھی، مگر ان کی دعا زندہ تھی، میرے اعمال میں، میرے فیصلوں میں، میرے ہر آنسو میں۔ میں نے اس عورت کو اماں کہہ کر پکارا، اس نے مجھے بیٹا کہہ کر۔ اس ایک لفظ نے میرے اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد میں کراچی گیا، اسی ساحل پر، اسی جگہ جہاں میں نے ہاتھ چھوڑا تھا۔ اس بار رش تھا، شور تھا، مگر میں اکیلا تھا۔ میں سمندر کے سامنے کھڑا ہوا اور پہلی بار اونچی آواز میں کہا، اماں میں نے گناہ کیا، میں کمزور تھا، خود غرض تھا، اندھا تھا۔ اگر آپ سن سکتی ہیں تو جان لیں، میں نے آپ کے نام کو مٹنے نہیں دیا۔ سمندر اس بار خاموش رہا، مگر ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ شاید یہ معافی تھی، شاید قبولیت۔ میں واپس لوٹا تو شیلٹر ہوم کے دروازے پر ایک تختی لگائی گئی تھی، اس پر لکھا تھا، یہ جگہ ان ماؤں کے لیے ہے جنہیں دنیا نے پاگل کہا، مگر جن کے دل میں محبت سب سے زیادہ ہوشیار تھے۔ اب میں جان گیا ہوں، پاگل وہ نہیں ہوتے جو دنیا کی سمجھ میں نہ آئے، پاگل وہ ہوتے ہیں جو محبت کی قدر نہ کریں۔ میری ماں پاگل نہیں تھی، پاگل میں تھا، اور اگر آج میں کچھ بن پایا ہوں تو صرف اور صرف اس لیے کہ ایک پاگل ماں نے آخری سانس تک اپنے بیٹے پر یقین رکھا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس دل میں دوبارہ شروع ہوتی ہے جو ماں کی آواز کو شور سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ سبق یہی ہے کہ ماں بوجھ نہیں، امانت ہوتی ہے، اور امانت ضائع ہو جائے تو زندگی کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔